بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ میں نے آپ کو صبح سویرے ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے سنانے سے پہلے کر دیا ہے۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق نے دھڑا دھڑ فیصلے سنانا شروع ان کے کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کہیں اور نہیں جانا چاہتے، تو وہ اس حوالے سے ایڈجسٹ کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ عدالت کے روبرو یہ آج کہہ دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے آج سائفر کیس کی وہاں پہ سماعت ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 اکتوبر تک ان کے وہاں پہ جو ریمانڈ ہے اس میں توسیع کی گئی ہے۔ انہوں نے سائفر کیس کے اندر جج کے روبرو یہ کہا کہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اب اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنے وکلا سے کہوں گا کہ جو انہوں نے درخواست ہائی کورٹ کے اندر دے رکھی ہے اس درخواست کو واپس لے لے۔ اب دوسری جانب ذرا ایک اور خبر سنیے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے رہے۔ اس دوران سائفر والے جج نے آ کے سماعت کی، وہ ریمانڈ دے کے بھی چلے گئے۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت نے آج فیصلہ سنایا، جو کہ پتہ نہیں وہ فیصلہ محفوظ کر کے کہاں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے، اور عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ عمران خان کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں، جس کے بعد وہ قانون اور جیل رولز کے مطابق حقدار ہیں۔ یہ اب جسٹس عامر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہیں، عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کریں، لیکن عمران خان کہتا ہے میں نے نہیں جانا، مجھے اسی جو آپ بدتر جیل جس کو سمجھتے تھے جہاں پہ مجھے رکھا گیا ہے، مجھے وہیں پہ رکھا جائے اور میں اپنی درخواست واپس دیتا ہوں۔ لیکن اب یہ ایک دلچسپ منظر ہوگا کہ تحریری حکم نامہ آ گیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے میں نے نہیں جانا، لیکن کیا اس کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر آج اس کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا؟ پھر جب شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، ان کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل صحیح کھیل گیا ہے، اور اب جو بڑے بڑے ہیں ان کو پسینہ کیسے آ گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ اعصاب کا کھیل ہے، اور عمران خان کے بدترین مخالف بھی مانتے ہیں کہ اعصاب کا کھیل عمران خان سے بہتر پاکستان میں نہ کوئی کھیل سکتا ہے نہ کوئی جیت سکتا ہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھا لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر، جو مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جاوید لطیف نے کی۔ تو جاوید لطیف سے میں نے سوال جو کیا، اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے جواب دیا وہ بہت دلچسپ ہے۔ میرا سوال یہی تھا کہ آپ جنرل باجوہ کا احتساب کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں، ان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ مل کے حکومت گرانے کا الزام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ہم نے ایکسٹینشن اس لیے دی، یہ مشاہد حسین سید نے کہا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کا یہ جوائنٹ آپریشن تھا جس کی بینیفیشری پی ڈی ایم تھی۔ تو اس کے اوپر جو جاوید لطیف نے بیان دیا وہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے جو اس وقت کی خواہش تھی عدم اعتماد کی، وہ ہماری نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت ریاست کی مجبوری یا ضرورت تھی، یعنی ان کے مطابق ہم نے ریاست کے مفاد کے تحت یا ریاست کی ضرورت کے تحت عدم اعتماد لے کے آئے۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خبر آئی جی نواز شریف کو واپسی کے اوپر گرفتار کیا جائے گا، سرفراز بگٹی نے کہا، تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پہ نگران حکومت نے کہا جی ہمارا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے۔ او بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک شخص مطلوب ہے، ایک شخص جو ہے وہ عدالتوں کے اندر سزا یافتہ ہے، تو اس کو ہتھکڑی پہنانے والی بات اس میں کیا ایسی بات تھی؟ لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن حکومت ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا۔ لیکن ایک جانب وہ لوگ ہیں، دوسری جانب عمران خان ہے، اور عمران خان کے بارے میں تاثر جو تھا اس نے تمام تاثرات کو نہ صرف ناکام بنا دیا ہے بلکہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہ کے ان کے اعصاب کا امتحان لے گا۔ اور آج عمران خان نے اپنے وکلا کو کہا ہے کہ میں جس بڑے مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، میں جیل میں وقت گزارنے کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوں، تو میں اس لیے یہاں پہ بالکل سیٹل ڈاؤن ہوں۔ چلیں میں نے پھر وہی جملہ دہرا دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر وہ جیلوں سے اسپتال منتقل ہونا، جیلوں سے ملک سے باہر چلے جانے سے ہٹ کے کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اسی کیٹیگری میں اسی جیل میں رہنا ہے اور میں اس جیل میں رہ کے تمہارا امتحان لوں گا، اور جیل میں ڈالنے والے جو ہیں وہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا ایک تو ہو گیا یہ معاملہ۔ دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اس وقت صورتحال ہے کیا. صورتحال یہ ہے کہ سائفر والا معاملہ جس کے اوپر آج سماعت کے اندر ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا, تو اس کے اوپر بھی جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے ان کی عدالت نے ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور یہ کیا فیصلہ ہے وہ بتایا گیا ہے جی چیئرمین عمران خان کی جو سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست ان کیمرہ یا اوپن کورٹ میں سننے کا فیصلہ ہے, تو سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آئندہ سماعت ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر ہوگی. اب وہ کب ہوگی, یعنی عمران خان کی ضمانت کی درخواست کب لگے گی, اس حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی. یعنی یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ضمانت حاصل کرنا ایک شخص کا وہ ہے, لیکن نہیں لگاتا ہی نہیں ہے. لگائیں گے نہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا یا آپ نے انصاف نہیں کیا یا اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے. تو حالانکہ وہ کہا تھا ان کے سلمان صفدر وکیل نے, لیکن اس کے باوجود جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا, اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ سماعت اوپن ہوگی, لیکن اگر ایف آئی اے والے چاہیں تو وہ درخواست دے سکتے ہیں ان کیمرہ سماعت کی. بالکل ٹھیک ہے جناب, ان کیمرہ سماعت ہی ہونی چاہیے اور چیزیں لوگوں تک نہیں پتہ چلنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پسینے کیسے آ گئے ہیں. اب بات عمران خان کے گھٹنے پکڑنے تک آ گئی ہے. کیسے؟ محمد علی دورانی میدان میں ہیں. اب آج ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ محمد علی دورانی جو ہے وہ خود ساختہ ہے, نہ کوئی ڈھیل ہوگی نہ کوئی ڈیل ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبریں وہاں سے چلوائی جا رہی ہیں کہ ہمارا محمد علی دورانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن محمد علی دورانی نے آج بی بی سی کو یہ ضرور کہا ہے, اور بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیے عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جانا پڑا تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ اب بس کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بس نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے اسی موقف کے اوپر ہے, ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور ان کے مطابق جی عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے واضح اشارہ ملا ہے کہ اب وہ مزاحمت کی بجائے حوصلہ افزائی کے موڈ میں نہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو تھکانے والا جو ان کا عمل ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو تھکا پائیں گے. اچھا ایک خبر میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں, اور وہ خفیہ اداروں سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ 28 ستمبر کو جو فیض آباد دھرنا کیس ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلہ سنایا تھا, ظاہر ہے وہ بہت سارے حاضر سروس لوگوں اور باقی کے لیے, تو وہ اس وقت مختلف اداروں نے اس کو چیلنج کیا تھا. تحریک انصاف نے بھی چیلنج کیا تھا, شیخ رشید نے بھی چیلنج کیا تھا, نظر ثانی کی درخواست, چونکہ تحریک انصاف کے اس وقت بہت اچھے تعلقات تھے نا ان کے ساتھ, تو انٹیلیجنس بیورو نے, ایون آئی ایس آئی نے تو وزارت دفاع کے توسط سے کیا تھا. تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس بیورو آئی بی ہے انہوں نے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے واپس لینے کی درخواست کر دی ہے, اور ان کے مطابق وہ 28 ستمبر کو نظر ثانی درخواست کا دفاع نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کیسا منظر ہوگا, تحریک انصاف بھی درخواست واپس لے, یہ بھی درخواست واپس لیں, تو کون ہے جو دفاع کرے گا, کون ہے؟ یہ بڑا ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی جو ہمیں نظر ہے وہ ہے. چلے اچھا ہے, قاضی فائز صاحب کی عدالت سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے. اچھا ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز جو صنم جاوید صاحبہ ہیں اور ان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا دوبارہ, یہ سب لوگ تحریک انصاف کا چہرہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی جماعتوں کے اصل اثاثہ ہوتے ہیں. ان کو آج اس کے لیے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے, بتایا گیا وہ پولیس کی گاڑیاں چلانے کے کیس کے اندر اب گرفتار کیا گیا. تو اب وہ ان کو دوبارہ گرفتاری کے بعد یہ بھی ہو گیا. لیکن دوسری جانب آپ کو ایک اور خبر, وہ اسحاق ڈار لندن کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ واضح ہے کہ پاکستان کو پھر 24ویں معیشت بنانا ہے. تو بھائی پچھلے 16 مہینے آپ کی حکومت تھی, کیوں نہیں بنایا؟ بجلی کے بلوں سے لوگوں کے رونا پٹنا پڑا ہوا, لوگوں کو کیا کریں بیچارے, کہاں سے کریں؟ کھائیں پیئیں, بچوں کے اسکول پڑھائیں, دوائیاں لیں, کیا کریں؟ بجلی کے بل ادا کریں. اور وہ اب دوسری جانب ایک اور خبر ہے کہ جناب اسحاق ڈار کے خلاف جو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس ہے دوبارہ کھل گیا ہے, اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 10 اکتوبر کو اسحاق ڈار کو طلب کر لیا ہے, اور نیب ترامیم والے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد یہ پیش رفت ہے. آپ تو کہتے تھے آپ میرٹ کے اوپر بری ہوئے ہیں, میرٹ کے اوپر بری ہوئے تو آپ کے کیسز دوبارہ کیوں کھل رہے ہیں؟ میرٹ کے اوپر بری ہوئے تو عدالتیں آپ کو دوبارہ کیوں بلا رہی ہیں؟ تو جناب صبر کریں, فیس کریں میوزک. اب میں نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.